عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک دن ہے۔ میں وقت نہ لے کر کے بلا تشبیہ آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں اپنی بات۔ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ مبارک ذات ہے کہ آپ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود صحابی، آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ صحابی، آپ کے بیٹے ابو عتیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابی، اور یہ شرف کسی اور کو نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، ہم مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سرکار کی زوجہ محترمہ۔ تو سرکار کے آپ فیض کا عالم دیکھیے کہ 4 نسلوں کے اندر جس کے صحابی ہوئے، چاروں نسلوں کے اندر وہ کسی اور کے ساتھ نہیں، ابو بکر صدیق کے ساتھ، جس کے 4 نسلوں کے اندر صحابی ہوئے، ابو بکر صدیق کے والد صحابی، ابو بکر صدیق صحابی، آپ کے بیٹے صحابی، آپ کے بیٹے کے بیٹے صحابی، یہ شان کسی اور کو نہیں ملی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج بڑی بڑی کبھی باتیں آ جاتی ہیں، اس لیے ہمارا الحمدللہ اسلاف کا طریقہ یہ بھی رہا کہ ہم اور آپ کو ابو بکر صدیق کا بھی، عمر فاروق اعظم کا بھی، عثمان غنی کا بھی، اور شیر خدا حضرت علی کا بھی ضرور دن منانا ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم رہے صرف ہم غوث اعظم کے ہی فاتحہ نہیں دلاتے، ہم غوث اعظم کا ہی عرس نہیں کرتے ہیں، ہم تو نبی کے ان خلفاء کا بھی ذکر کرتے ہیں جس کا نام شیر خدا حضرت علی ہے، جس کا نام ابو بکر صدیق ہے، جس کا نام عمر فاروق اعظم عثمان غنی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عشق کے جلوے اگر ابو بکر کے دیکھنے ہو تو تاریخ کا مطالعہ کرو، ابو بکر کہتے کسے ہیں؟ حقیقت میں بہت پہلے ابو بکر صدیق نے عشق کا کتاب دیا تھا۔ اگر صحابی نہ ہوتے اور صحابہ کا معاملہ نبی کے سامنے نہ آتا تو ہم امتیوں کو عشق کرنا بھی نہیں آتا، کیونکہ حقیقت میں عشق کا طریقہ صحابہ اکرام کر کے گئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سنیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کتنی بابرکت ذات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد میں اللہ اکبر جب آپ کا وصال ہو گیا تو اب صحابہ اکرام جمع ہوئے، کہاں پر؟ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جمع ہوئے، ایک مہاجر انصاری اٹھے، انصاریوں نے کہا کہ نبی جب موجود تھے ہمارے سامنے ظاہری طور پر حیات تھے تو اس وقت صحابی کے کسی کو بھی آپ ایک کو لیڈر بنا دیا کرتے تھے، آپ کسی کو بھی قوم کا لیڈر بنا کر کے بھیجتے تھے، نائب بنا کر کے بھیجتے تھے اپنا۔ اللہ اوپر تو کہتے ہیں سے انصاری کہ ہمارے انصار میں سے کسی کو نبی کا نائب بنا دیا جائے، تو پھر دوسرے صحابی اٹھے، ہاں میں بھی ان انصاری کی بات سے متفق ہوں کہ نبی کا نائب کسی کو ہمارے ہی انصار میں سے بنا دیا جائے۔ اتنا سننے کے بعد میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے انصاری بھائیو کہ آپ کو معلوم نہیں ہمارے آقا مہاجرین میں سے تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ مہاجرین میں سے ہی کسی کو نبی کا نائب بنایا جائے۔ سب لوگ حضرت زید بن حارثہ کی بات پر متفق ہوئے اور آپ نے پورے بھرے مجمع کے اندر حضرت سعد بن عبادہ کے گھر میں حضرت زید بن حارثہ نے فوراً ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور کھڑا کر دیا، سب نے لبیک کہا، آج سے ہم نبی کے بعد سب سے افضل کسی کو مانتے ہیں تو ابو بکر صدیق بولے۔ یہ سارے صحابہ کا اجماع ہے اس کے اوپر۔ آج بڑی بڑی باتیں آتی ہیں، لوگ کہتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ اس وقت جب صحابہ کا اجماع ہوا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی کے اندر، زید بن حارثہ کی موجودگی کے اندر، اس وقت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ اٹھانے کے بعد سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا سب سے پہلے اگر ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں کوئی ہاتھ دیتا تو زید بن حارثہ دیتا ہے اور بیعت کرتا ہے ابو بکر کی۔ جیسے ہی آپ نے بیعت کری ایک ایک کر کے سارے صحابی کھڑے ہو گئے اور ابو بکر کی ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ بڑے بڑے صحابی موجود تھے، لیکن اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی انکساری دیکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بہتر تو عمر موجود ہیں، کیوں نہ عمر ہی باہر سنبھال لے، اس کا عمر کو کر لیا جائے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، حضرت عمر کا جملہ سن لیجئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے ابو بکر، جو شرف تجھے حاصل ہے اور جو مرتبہ نبی کی بارگاہ میں تجھے حاصل ہے
عمر کو حاصل نہیں. آج کے بعد نبی کے بعد سب سے بڑا مقام کسی کا ہے تو ابو بکر. 13 مقام کے اندر عزیزان ملت اسلامیہ, انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام, انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام ہمارے نبی کے بعد کسی کا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, پھر ابو بکر صدیق خاموش ہو گئے. اس کے بعد عمر بیٹھ گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا علی کہاں ہے, علی کہاں ہے؟ تو صحابہ نے دیکھا علی نظر نہیں آئے. تو ابھی یہ نہیں کیا کہ علی موجود نہیں ہے تو چھوڑ دیا جائے, نہیں. آپ نے فرمایا حضرت علی کو بلاؤ, وہ داماد رسول ہیں, وہ داماد رسول ہیں, ان کو بلاؤ. تو حضرت علی کو بلایا گیا. علی باہر تھے, حضرت علی کو بلایا گیا, علی آئے. حضرت شیر خدا علی, اللہ اکبر. روایتوں کے حوالے آپ ہم سے لیں. علماء اہل سنت نے زار و قطار محنت کر کر کے, رو رو کر کے جب کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو کتابیں سامنے آتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے, کہا کہ کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے علی, میں آپ کے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کا نائب بن جاؤں؟ آپ داماد رسول ہیں, آپ داماد رسول ہیں, حضرت علی ہیں آپ. حضرت علی کھڑے ہوئے سعد بن عبادہ کے گھر میں, پورا مجمع سامنے. حضرت علی فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق, آپ نبی کے بعد اگر کوئی نبی کا وارث, نبی کا نائب کوئی ہوگا تو کوئی اور نہ ہوگا. سب ہاتھ میں ہاتھ ابو بکر کے دیا جائے کہ نہیں دیا جائے گا. ملت اسلامیہ, یہ قول کسی اور کا نہیں تھا, حضرت علی شیر خدا کا قول تھا. حضرت علی فرماتے ہیں پہلے ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے گا. جس نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اس نے نبی ہی کے تو ہاتھ میں ہاتھ دیا. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ سارا مجمع کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں. اللہ اکبر. اور جو اختلافی روایت لوگ بیان کرتے ہیں یہ آدھا گھنٹہ اجازت نہیں دیتا, نہیں تو میں وضاحت کے ساتھ پوری باتیں آپ کو اب تک پہنچاتا, لیکن ابھی مختصر باتیں سنیے. یاد رکھیے عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے جس کو نبی کا نائب بنایا گیا تھا, صحابہ اکرام کی موجودگی میں بنایا گیا تھا. اور پہلا خطبہ حرم شریف کے اندر جس نے پڑھا اور جس کو شرف حاصل ہوا وہ ابو بکر صدیق. اور کیسا خطبہ پڑھا تھا؟ صحابہ اکرام حیرت میں پڑ گئے تھے اس وقت جب 40 صحابی ایمان لائے تھے. کتنے؟ 40 صحابی. 40 صحابی کے اندر ابو بکر صدیق نے کہا سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا, بولے یا رسول اللہ, ہم کب تک چھپ کر کے دین کی تبلیغ کریں گے, ہم کب تک چھپ چھپ کے کلمے پڑھیں گے, کیوں نہ آج حرم شریف کے اندر ہی نماز پڑھ لی جائے. تو آقا نے فرمایا ابو بکر ابھی وقت نہیں ہے, ہم نماز کو بعد میں ادا کریں گے حرم شریف کے اندر. تو ابو بکر صدیق جلووں میں ڈوبے ہوئے تھے نبی کے. کہا یا رسول اللہ, ڈر کس بات کا ہے؟ جب آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ڈر کس بات کا ہے آقا؟ ہم تو حرم شریف کے اندر ہی نماز پڑھ لیں تو کیسا رہے؟ سرکار نے کہا ابو بکر ابھی لوگ کم ہیں, لوگ مشرکین مکہ اذیت پہنچاتے ہیں میرے غلاموں کو, یہ نئے نئے غلام ہیں. اور جس دن بات چل رہی تھی ابو بکر صدیق کی, اسی دن سید الشہداء سرکار کے چچا حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی دن ایمان لائے تھے, اسی دن ایمان لائے تھے حضرت حمزہ. تو ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ لی جائے, خطبہ میں پڑھ دوں گا. سرکار نے ابو بکر کی بات کو نہیں ٹالا, کہا ابو بکر جب تمہاری مرضی ہے تو چلو, توجہ, حرم شریف کے اندر ہی نماز پڑھیں گے. میرے دوست اس وقت کے دور کو سمجھو, صرف 40 تھے. 40 اے ہے کیا اس 40 کی نسبت بھی اللہ نے اچھی بنائی ہے, لیکن اس میں نہیں جاتا ہوں میرے دوستو. سنو, لے کر کے گئے کون؟ صدیق اکبر صاحب. اب جب خطبہ دیا اور جیسے خطبہ دیا ابو بکر صدیق نے تو چاروں طرف سے مشرکین کا حملہ, ادھر سے مشرکین آ گئے, ادھر سے مشرکین آ گئے. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسا حملہ کیا, اللہ اکبر. تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھ مسلمان, ابو بکر صدیق اس وقت موجود تھے, صحابی موجود تھے, 40 سرکار موجود تھے. ایسا حملہ کیا اور سب سے زیادہ زخمی کسی اور کو نہیں کیا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا. آپ زخمی لہو لہان ہو گئے, چہرے پہ سے
خون، ہاتھوں میں سے خون، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب دیکھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو چکے تھے. بے ہوش ہونے کے بعد اللہ اکبر صبح کا وقت تھا. اب دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہے. چند صحابی ادھر آدھے صحابی ادھر. حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچے. ادھر صحابیوں کے اندر افراتفری کا ماحول ہو گیا. آخر کیا ہے ایسا کیسا قہر برسا ان کافروں کا, مشرکین مکہ کا. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق بے ہوش ہے, پورے خون سے لہو لہان ہے. اے مسلمان پہچان عشق کیا ہوگا ابو بکر صدیق کا, اور کیا آپ کی طاقت و ہمت ہوگی اس وقت جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہو لہان تھے. جب آپ کے پاس میں صحابی آئے, آپ کی والدہ محترمہ ام الخیر آئی, اس وقت تک ایمان نہیں لائی تھی. ابھی کہا کیا ہو گیا میرے بیٹے کو, کیا ہو گیا ابو کہبہ کے بیٹے کو. صحابہ نے کہا کوئی بات نہیں ہے, تم ان کے کھانے کا انتظام کرو, ان کے اندر کچھ پینے کا انتظام کرو, ابو بکر کو ہوش آ جائے گا. لیکن اکثر لوگ یہ کہہ رہے تھے اب ابو بکر بچے گا نہیں, اب ابو بکر کا آخری وقت آ گیا, اب ابو بکر بچے گا نہیں, آخری وقت آ گیا. لیکن بار قدرت اللہ پر جس کو انزا رکھے اس کو کون چکھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا. اے سنی مسلمان پہچان نبی کا عشق کیا ہے, نبی کی محبت کیا ہے, نبی کے جلوے کیا ہے, نبی کا رتبہ کیا ہے, نبی کا جمال کیا ہے, نبی کا جلال کیا ہے, نبی کی قدر و منزلیت کیا ہے. ابو بکر کو جب ہوش آیا تو اعلیٰ حضرت کی زبانی میں ہم کو پیغام مل رہا تھا, اعلیٰ حضرت کی زبانی سب کو پیغام مل رہا تھا. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اتنا کہنا تھا. اللہ اکبر. ابو بکر کو ہوش آیا تو پہلا جملہ ابو بکر صدیق کا کوئی اور نہ تھا, پہلا جملہ یہ تھا میرے آقا تو ٹھیک ہے, میرے مصطفیٰ تو ٹھیک ہے, میرے آقا تو ٹھیک ہے, میرے آقا کا حال کیا ہے. یہ پہلا جملہ تھا ابو بکر صدیق کا. آپ کی والدہ محترمہ آئیں کھانا لے کر کے. ایک ابو قحافہ کے بیٹے تجھے ہوش آ گیا. تو صحابہ کرام نے دیکھا ہوش آ گیا, ہوش آ گیا ابو بکر کو. جب دیکھا تو آپ کی حالت بہت نازک تھی, لیکن تاریخ ایک ایک اوراقہ پلٹ کر دیکھ لیں اور حدیث کو اٹھا کر کے دیکھ لیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ کی والدہ محترمہ ام الخیر کھانا لے کر کے آئیں, کھانا رکھا. ابو بکر صدیق کا جملہ تھا کہ اے میری ماں, جب تک مدینے والا نہیں کھائے گا جب تک میں نہیں کھاؤں گا, جب تک مدینے والے کو دیکھ نہیں لوں گا. اے میری ماں جان جائے تو جائے, ابو بکر ایک لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں اتارے گا مدینے والے کو نہیں دیکھ لے. ملت اسلامیہ یہ عشق کے جلوے تھے ابو بکر صدیق کے. آپ کی ماہیت میں پڑ گئی, یہ کیا ہو گیا, اس کی حالت تو نازک ہے, یہ کیا ہوا. تو آپ کی ماں نے تلاشا, بولے بتاؤ کہاں ہے محمد, کہاں ہے. ابھی ایمان نہیں لائن تھی, کہاں ہے محمد. دیکھنے لگے, صحابہ پوچھ لگے کہاں ایک دوسرے سے. تو معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے. جب معلوم ہوا تو آپ کی والدہ کو معلوم نہیں پڑا. تو سرکار نے جب اتنا دیکھا, ابو بکر صدیق نے کبھی معلوم نہیں ہوا, تو کسی صحابی نے کہا حضرت عمر کی بہن سے معلوم کرو. ان کا نام ام جمیل تھا. حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ بھی ایمان لا چکی تھی, لیکن سب کے سامنے نہیں معاملہ تھا, چھپ چھپ کے کام ہو رہا تھا. آپ کی والدہ ام الخیر گئیں تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے بتاؤں تمہیں. تو ان کی ماں نے, ابو بکر کی ماں نے کہا میں کسی کو بتاؤں انہیں, تم بتاؤ سرکار کہاں ہے. تو آپ نے کہا میں یہاں نہیں بول سکتی, تم چلو, تمہیں حالات پتہ ہے کیسے ہیں. اور ابو بکر کا کیا حال ہو گیا ہے میرے دوست, ایسے حالت کے اندر جہاں جان جا رہی تھی اس وقت سرکار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن آئیں ام الخیر کے پاس میں, کہنے لگی مدینے والے آقا ارقم کے گھر میں موجود ہیں. آپ نے بتایا, کہا ارقم کے گھر میں موجود ہیں. میرے دوستو جب نبی کی خبر پہنچی اور ابو بکر نے کہا کہ اللہ اکبر, جب تک نہیں کھاؤں گا, جب تک آقا کو دیکھ نہیں لوں گا. بڑے پیارے صحابی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کچھ کہنے کی. اس وقت کے اندر ابو بکر کا آخری جملہ آپ کی ماں کہتی تھی بیٹے تو اتنے زور سے نام کیوں لیتا ہے, کوئی سن لے گا تو پھر کوئی آ جائے گا. بیٹے تو بار بار محمد کا نام کیوں لیتا ہے, کوئی سن لے گا کوئی آ جائے گا. ابو بکر صدیق کی زبان سے یہی جملہ آ رہا تھا, یہ تو ایک جان ہے, میرا رب مجھے 50 جان دیتا تو میں مدینے والے کے اوپر قربان کر دیتا. ملت اسلامیہ یہ ابو بکر صدیق کا ایمان تھا کہ جو خطبہ حرم شریف کے اندر پڑا تھا, اتنا لہو لہان ہونے کے بعد بھی لقمہ نہیں کھایا تھا. پہلے مدینے والے کو یاد کیا تھا, پہلے ابو بکر صدیق کو یاد کیا تھا.
अतीदान मिल्लत इस्लामिया, यही अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुनो। आज तो हम देखते हैं कि नहीं, बड़े शिकम शेर होंगे तो जुमा पढ़ने के लिए जाए, आज हमारे पास इस्तिताअत हो, ये हो वो हो, लेकिन पहचानो मुसलमान हो, ये दीन हम तक कैसे पहुंचा है, ये कुर्बानियां हम तक होती हुई कैसे दीन को पहुंचाई है, कुर्बानियों ने हम तक पहुंचाया है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे थे, हदीस पाक के अंदर आया, अबू बकर सिद्दीक आए तो उधर से उमर फारूक आजम आ रहे थे। अबू बकर सिद्दीक बड़े खामोश, उधर से उमर फारूक आजम आए, कहा अबू बकर क्या बात है, अबू बकर क्या बात है। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ए उमर, बड़ी बेचैनी सी है, बेकरारी सी है, अजीब बेचैनी सी है। बोले बात क्या है, क्या मामला है, कोई तकलीफ? बोले नहीं उमर, कोई तकलीफ नहीं। बोले बताओ कोई बात है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए उमर यार 7 दिन हो गए एक लुकमा भी नहीं खाया है। अल्लाह अकबर, 7 दिन हो गए उमर एक लुकमा भी नहीं खाया है। अबू बकर की बात सुनकर के उमर की आंखों में आंसू आ गए। कहा अबू बकर एक लुकमा भी नहीं खाया, 7 दिन हो गए? बोले नहीं, एक लुकमा भी नहीं खाया। बोले बहुत बेचैनी सी हो रही है। अबू बकर से जब इतना सुना था, उमर का पैगाम सुनो और अबू बकर का पैगाम सुनो। आज तो बुलाया जा रहा है, बार बार ऐलान कर रहे हैं उलमा इकराम, मसाजिदों में, बड़ी बड़ी मस्जिदों में, मेरे दोस्तों नमाज पढ़ो। लॉकडाउन के हालात से आप गुजरे, मैं गुजरा, तो लोग कह रहे थे, बोले हजरत मस्जिद बंद हो गई, मस्जिद बंद हो गई, मस्जिद बंद हो गई। ए मुसलमान, अल्लाह का इनाम करोड़ों मर्तबा तेरे ऊपर कि अल्लाह ने सबसे पहले इंतजाम फरमाया तो अपने घर को खोल दिया मोमिनों के लिए, और फिर तू कहे मस्जिद बंद, मस्जिद बंद। ए मुसलमान, अफसोस अफसोस, अब तो मस्जिद में आ जा। अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर अल्लाह की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह भी जिस कारखाने के अंदर कदम रख रहा है और जिस कारखाने में जा रहा है, तो फकीर मिंबर से भी ऐलान करता है, चाहे कोई सीमेंट का मदरसे के लिए कट्टा दे या ना दे, कोई रोड़ी बजरी रेता दे या ना दे, कोई चंदा मदरसे का दे या ना दे, लेकिन मेरे दोस्तों फकीर मिंबर रसूल से ऐलान करता है कि अल्लाह की बारगाह में झुकना सीख जाओ, सजदे करना सीख जाओ, अल्लाह को राजी कर लो, मुस्तफा को राजी कर लो, दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारे है। नमाजों से दूर, सजदों से दूर, इबादतों से दूर। मुसलमान पहचान, अब तो ये हालात है, कौन कौन से हालात का हमें सामना करना पड़ेगा। अभी आदमी नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये तरीका बनाया, जिस कारखाने में भी जा रहे हैं सबसे पहले उसको नमाजी बनाए। हमारे जितने कारखाने वाले हैं और दीगर लोग हैं, अपने घर में माहौल बनाएं, अपने घरों के अलावा कारखानों में माहौल बनाएं कि सब कारीगरों को नमाज पढ़नी है। कोई इतना बड़ा काम नहीं है मेरे दोस्तों। जब कारखानों में सारे कारीगर नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह उसका रसूल भी राजी हो, रहमतें बरकतें बरसेंगी। क्यों नहीं बरसेंगी बरकतें? कमियां हमारी, खामियां हमारी, गलतियां हमारी। मेरे दोस्त फिर तू कहे फलाना ये कर दिया, फलाना ये कर दिया, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अबू बकर सिद्दीक जब चले तो कहा यार उमर बहुत बेचैनी है, बहुत बेकरारी है। हजरत उमर ने कहा 7 दिन से नहीं खाया? अबू बकर सिद्दीक कहते हाँ 7 दिन से नहीं खाया। तो बोले जा कह रहे हो? क्या प्यारा जुमला, अल्लाह ताला उनका जुमलों का सदका हमें अता फरमा दे। अबू बकर सिद्दीक ने कहा ए उमर, पूछना चाहते हो कहाँ जा रहा हूं? मैं कहीं और नहीं जा रहा, मस्जिद नबवी के अंदर सजदे करने जा रहा हूं। 7 दिन से भूखे अबू बकर सिद्दीक। इधर से उमर से पूछा तुम कहां जा रहे हो? उमर ने कहा अबू बकर मैं भी 7 दिन से भूखा हूं, 7 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया, कोई लुकमा नहीं खाया। तो अबू बकर ने पूछा उमर तुम कहां जा रहे हो? उमर ने कहा जहां अबू बकर जा रहा है वहीं उमर भी जा रहा है। 7 दिन से भूखे, लुकमा कोई नहीं, और दिल कहां लग रहा है? मस्जिद नबवी के अंदर। दिल लगाने की जगह देखिए दोनों की, मस्जिद नबवी के अंदर दिल लगा है। गए तो सरकार अभी आए नहीं थे, दोनों नमाज पढ़ी, इतने में सरकार तशरीफ ले आए। देखा अबू बकर क्या बात है, उमर क्या बात है, बुझे बुझे से लग रहे हो, कुछ बेचैनी सी मालूम हो रही है। बड़ी पूछने के बाद कहा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप करम फरमा दें,
کوئی صحابی ہو کھانے کا انتظام ہو جائے تو اللہ کا کرم ہو جائے. ہم نے 7 دن سے یا رسول اللہ کچھ نہیں کھایا. میرے دوستو کیسی خدمتیں تھی دین کی. آج اللہ تو ہمیں روزی بھی کھلا رہا ہے, مکان بھی دے رہا ہے, ذرا سوچو کاروبار بھی دے رہا ہے, کیا کچھ کمی ہے. میرے سنی مسلمان, تو اپنے آپ کو شریعت کے دائرے میں ڈھال لے. خدا کی قسم برکت رحمت تیرے ساتھ چلیں گی. جب اتنا کہا سرکار نے, بتاؤ کیا بات ہے, کہا حضور ہم نے 7 دن سے نہیں کھایا. آقا فرماتے اے ابو بکر صدیق, اے عمر فاروق اعظم, سن, تمہارے آقا نے بھی 7 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. تمہارے آقا نے بھی 7 دن سے کچھ نہیں کھایا. اتنا کہنا تھا. ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو, عمر کی آنکھوں میں آنسو. سرکار کہتے ہیں آؤ, میں نے یارو آؤ. سرکار لے کے گئے, ایک صحابی کے پہنچے, کہا کچھ کھانے کا انتظام ہے. اس کی عید ہو گئی. بولے یا رسول اللہ جو گھر میں وہ حاضر ہے, بیٹھے. سرکار نے ابھی پہلا لقمہ لیا تھا. ابو بکر صدیق نے پہلا لقمہ لیا, عمر فاروق اعظم نے پہلا لقمہ لیا. سرکار نے لقمے کو روک لیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق اعظم دونوں نے پوچھا یا رسول اللہ اب کیا بات ہے, اب تو کھانا کھا لیجیے. اللہ کے رسول, آپ کھائیں گے تو ہم کھائیں گے, آپ کھائیں گے تو ہم کھائیں گے. آقا نے فرمایا اے ابو بکر, اے عمر, میں لقمہ کیسے کھا لوں؟ میری بیٹی فاطمہ بھی 7 دن سے بھوکی. اے مسلمان, ہم تو کھانا بھی کھاتے ہیں, روزی بھی اللہ دیتا ہے, پھر نہیں آتے. کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے, کس کا انتظار ہے تجھے, کس کا انتظار ہے تجھے؟ اے عزیزان ملت اسلامیہ, میں بتا کر جانا چاہتا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا عالم کیا ہے. اے عزیزان ملت اسلامیہ, یاد رکھیے کہ وہی ذات تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی تو مبارک بستروں کے اوپر شیر خدا حضرت علی کو لٹایا تھا. لیکن جب ہجرت فرما کر گئے تھے تو ساتھ چلنے والی ذات کسی اور کی نہیں, اللہ نے فرما دیا محمد کے ساتھ کوئی ہوگا تو ابو بکر صدیق ہو. وہ رات فقہاء اکرام نے فرمایا توجہ, وہ رات جو غار ہیرا کی رات تھی, غار ہیرا اب کم ہے, اس وقت جب ابو بکر صدیق لے کر کے چڑھے تھے سرکار کو اپنے مبارک کاندھوں کے اوپر, اور وہ چٹانیں, پہاڑی کا علاقہ کتنے فٹ اوپر تھا, اللہ اکبر, جب لے کر کے چل رہے تھے اس سے پہلے تو زمین میں ہی چل رہے تھے, تو دشمنوں نے انعام رکھ دیا تھا جو محمد کو لائے گا اس پہ فلاں لال اونٹ دیا جائے گا, اس کو فلاں انعام دیا جائے گا, درہم و دینار دیا جائے گا. جب اتنا کہا تو سوراقہ چلے تھے ڈھونڈنے کے لیے. اب ابو بکر کا انداز پتہ ہے کیا تھا چلنے کا؟ جب سرکار زمین پہ چل رہا تھا, ابھی پہاڑی نہیں آئی تھی, تو سرکار اپنے قدم رکھتے, اس قدم کے اوپر ابو بکر صدیق قدم رکھتا. تعجب, یہ کیا وجہ ہے؟ تو کہا اس دور کے اندر لوگ کسی کو ڈھونڈتے تھے تو قدم کے نشان سے ڈھونڈتے تھے. ایک دوسروں کے قدموں کے نشان لوگ جانتے تھے کہ اس وقت کی عرب کے علاقے کے اندر لوگ قدم سے پہچانتے تھے کس کا تھا. تو لوگ کہتے تھے محمد کے قدم کو دیکھ لینا, جہاں ملے گا مل جائے گا, اس کے قدم کو تلاش لو, قدم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے چلے جانا, محمد مل جائے گا. ابو بکر صدیق پہ قربان. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ, آپ کے قدم پہ ابو بکر اپنا قدم رکھ دے گا, جان جائے گی تو ابو بکر کسی اور. یہ جلوے تھے ابو بکر صدیق کے. پھر جب آئے ہائے وہ رات جو آئی تھی, خدا کی قسم سارے امتی قربان اس رات کے اوپر ہے. وہی حدیث تو جو آپ نے سنی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تھا. حضرت آپ نے پوچھا تھا ابو بکر صدیق سے ہے کہ میرے والد کے حضرت عمر سے, کہ جو حدیث کا معاملہ تھا کہ آسمان میں جتنے سرکار سے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے, اے مدینے کے تاجدار, کیا اتنی بھی نیکیاں کسی کی ہیں جتنے آسمان میں تارے ہیں؟ تو پہلے جواب سننے سے پہلے یہ تو ملاحظہ فرماؤ, جس کو تاروں کی گنتی ہوگی وہی تو جواب عنایت فرمائے گا. یار تعجب کی بات کیا, حضرت عائشہ پوچھے آسمان میں جتنے تارے ہیں کیا اتنی بھی نیکیاں کسی کی ہیں؟ ارے بھائی پہلے تاروں کی کاؤنٹنگ معلوم ہوگی جبھی تو وہ نیکیاں بتائے گا. اللہ کے رسول مسکرا کر فرماتے ہاں عائشہ ہے کیسا, جتنے آسمان میں تارے ہیں اتنی بھی نیکیاں اس کی ہیں وہ زمین پر ہی ہیں. بولے کون ہے؟ حضرت عائشہ نے مسکرا کر پوچھا کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں میرا عمر فاروق اعظم ہے. آپ نے تعجب کیا, کہا بولے یا رسول اللہ, جب عمر فاروق اعظم کی نیکیاں اتنی ہیں تاروں کے برابر, تو آپ کے جانثار ابو بکر صدیق کی نیکیاں کتنی ہیں؟
सरकार ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक की बात करती हो? आका फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक की नेकियों का आलम तो यह है, उमर की सारी नेकियां एक तरफ और अबू बकर की गारे हीरा की रात की नेकी एक तरफ, एक तरफ। रात मोहतरम, वो रात मामूली रात नहीं थी, मामूली रात नहीं थी। फुकाहा इकराम ने पता क्या फरमाया? बड़े बड़े हमारे मशाइख फरमाते हैं, मैंने खुद सुना, आदमी कितने भी वजीफे कर ले, रात दिन चिल्ले करे, कुछ वजीफे पड़े, 40-40 दिन, 6-6 महीने, 1-1 साल जंगलों में पहाड़ों में खूब वसाइफ कर ले। उलमा अहले सुन्नत फरमाते हैं अगर कोई एक रात, कोई भी आलिम, कोई भी मुफ्ती, कोई भी शेख एक रात गारे हीरा में निकाल ले, एक रात गारे हीरा में निकाल ले, हजारों रातें एक तरफ, गारे हीरा की एक रात एक तरफ, उसको वो कुछ अता हो जाएगा। एक रात गारे हीरा में अगर कोई निकाल ले और जितने वज़ाइफ करता रहे वो दुनिया में, एक रात के अंदर उसे वो हासिल हो जाएगा जो हजारों रात में उसको हासिल नहीं हो सकता है। मेरे दोस्तों, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आलम कि खुदा की कसम मेरे दोस्तान मोहतरम, जब कोई ईमान नहीं लाता था उस वक्त अबू बकर सिद्दीक साथ चलते थे, हैं? जब लोग छोड़ छोड़ के जा रहे थे बीच में, उस वक्त अबू बकर सिद्दीक साथ थे। और ये और बता दूं शरफ की बात, सिद्दीक का लक़ब अबू बकर के साथ, गारे हीरा की खूबी अबू बकर के साथ, आपकी बेटी सरकार की जोजा बनी अबू बकर के साथ, 4 नस्लों के अंदर सिहाबत का शरफ हासिल हुआ किसी और के पास नहीं, अबू बकर के पास। और सबसे बड़ा मकाम नबी के बाद अगर किसी का है और था तो वो अबू बकर सिद्दीक का। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही तो हैं। क्या आपने गौर नहीं किया था? टाइम बड़ा करीब आ गया कि आपने सुना नहीं मिशकात शरीफ की हदीस, वो तो मैं वजाहत से बात करूंगा लेकिन इतना सा सुन लीजिए, है कि सरकार की दाई जानिब, वो सरकार की बाई जानिब कौन लेटा है? कभी आपने गौर नहीं किया? कभी आपने गौर किया? हजरत अली दामाद, हजरत फातिमा बेटी, लेकिन ना तो हजरत अली है सरकार के पहलू में और ना फातिमा है, जबकि सरकार ने इरशाद फरमाया मुझे औरतों में सबसे ज्यादा प्यार मेरी बेटी फातिमा से है और मर्दों में मुझे सबसे ज्यादा प्यार अली से है हदीस। लेकिन पहलू में इधर अबू बकर, इधर उमर। इंशाअल्लाह वक्त पे मैं हदीस सुनाऊंगा, मिशकात शरीफ की हदीस है नहीं, लेकिन एक शेर मिस्र में आपको पढ़ जाऊं ताकि अबू बकर का इश्क समझ में आ जाए। अल्लामा हसन का ही कलाम, एक शेर सुन लीजिए, टाइम तो हो गया बस। आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, छुप गया चांद न आई तेरे दीदार की ताब, छुप गया चांद न आई तेरे दीदार की ताब, और अगर सामने होता भी तो सजदा कर